نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ کی اس آیت کے متعلق جو گفتگو چل رہی تھی، انشاءاللہ آج اس کا اختتامی حصہ آپ کے سامنے خلاصے کے طور پہ ذکر کرنا ہے۔ دو باتیں ذکر کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کائنات میں جب بھی اللہ کے کسی بندے پر، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر مشکلات آئی ہیں، مصائب آئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ سب سے زیادہ مشکلات کائنات میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پہ آئیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل، کہ سب سے زیادہ مشقتیں، پریشانیاں، مصیبتیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پہ آئی ہیں، اور پھر جو ان کے ساتھ جتنا جڑا ہوا ہوگا، جتنا ان کا قریب ہوگا، اتنا ہی زیادہ اسے پریشانیوں اور مشکلات سے دنیا میں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے، قرآن پاک نے شروع سے لے کر آخر تک جہاں جہاں بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات کا ذکر کیا ہے، تو ان مشکلات کا بھی ذکر کیا ہے، ان مصائب اور آلام کا بھی ذکر کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسے موقع پر قرآن پاک نے جو رہنمائی کی ہے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی حاجات میں، اپنی مشکلات میں کون سی ذات کو پکارا ہے اور کس سے مدد مانگی ہے۔ اب ایک نظریہ وہ ہے کہ جو ہمیں اللہ کا قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے میسر آئے گا، اور ایک سوچ اور نظریہ وہ ہے کہ جو ہمیں قوالوں سے، مراسیوں سے، ان کی قوالیوں سے، ان کے جملوں سے، ملنگوں سے میسر آئے گا۔ اب پھر ہم آزاد ہیں، ہماری مرضی ہے کہ اللہ کے قرآن کو اپنے لیے رہنما بنائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہوں، یا قوالوں کی قوالیوں سے جو ہے وہ ہم اپنے لیے کوئی راستہ متعین کریں۔ پھر دونوں چیزیں جب سامنے آ جائیں گی تو پھر ہم اپنی مرضی کے مطابق جس راستے پہ چاہیں ہم چل سکتے ہیں۔ اب قوالی میں ہم کیا کہتے ہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جتنے نبی ہیں نا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک، یہ سب کے سب کون ہیں؟ یہ تیرے در کے سوالی ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کے در کے سوالی ہیں۔ اب سارے نبیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در کا سوالی بنا دیا قوال نے۔ اور پیچھے جو ہے ایک اور طبقہ ہے جس نے یہ کہا کہ دنیا میں انبیاء پہ جتنی بھی مشکلیں آئی ہیں نا، ساری مشکلیں حل کرنے والے سیدنا علی اور مرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں کہا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو ڈبونے سے بچانے والا اور ان کی کشتی کو پار لگانے والا علی ہے، اور جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کا بیٹا واپس لٹانے والا علی ہے، کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی داد رسی کرنے والا حضرت علی ہے، مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس کو بچانے والا جناب علی ہے۔ یہ ساری ایک ایک صفتیں ان کی ذکر کر کے، یہ جتنے اوصاف ہیں نا قرآن پاک نے سارے اللہ کے ذکر کیے ہیں، انہوں نے سارے اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کر دیے ہیں۔ اور یہ صرف جو ہے یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، ان کی بنیادی کتابوں میں جی، ان کی عقیدے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں جو ان کا عقیدہ امامت ہے نا، کہ جو 12 امام گزرے ہیں، ان کو وہ انبیاء سے تو کیا، خود اللہ کے جو اختیارات ہیں سارے ان کو دے دیے ہیں۔ یخلون ما یشاءون ویحرمون ما یشاءون، یہ انہوں نے ان کے بارے میں لکھا کہ جس چیز کو وہ چاہیں اس کو حلال قرار دے دیں، جس کو وہ چاہیں اس کو جو ہے وہ حرام بنا دیں، اپنے موت و حیات پہ قادر ہیں، اور جو ہے وہ مختار کل ہیں، وہ عالم الغیب ہیں۔ یہ ساری صفات ان کی لکھیں، اور لکھتے لکھتے جو مین مرکزی ان کی بنیادی صفت ہے وہ کیا لکھی؟ وہ یہ لکھی کہ ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کائنات کے سارے نبیوں، رسولوں، فرشتوں سب سے بڑھ کر ہے۔ خمینی نے بھی لکھا، ان من ضروریات مذہبنا ان لامتنا مقام لا یبلغہ ملک مقرب ولا نبی مرسل،
کہ کائنات میں کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی فرشتہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا جس مقام کو یہ 12 شخصیات پہنچ گئی ہیں، جن کا سلسلہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے وہ شروع کرتے ہیں، اور آخری سب سے آخر میں جا کر حضرت مہدی کہ جو ان کا ایک جو ہے وہ مظہومہ ایک شخصیت ہے، اس کے نام پر یہ 12 شخصیات ہیں۔ ان کو انبیاء سے افضل بھی کہا، اور ساری کائنات کی بگڑیاں بنانا، مشکلیں حل کرنا، پورے کائنات کا نظام چلانا وہ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب قرآن پاک ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اللہ تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی اللہ ہی کی اور مدد کرنے والی ذات بھی اللہ کی۔ اب سب سے پہلے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس قصے کا آغاز کیا۔ جنت سے نکالے گئے، دنیا میں آگے تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، اسی طرح جو ہے ان کی اللہ نے ان کی اولاد نہیں ہے، اب کیا کرتے ہیں؟ رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، یا اللہ میری مشکل کو حل کرنے والا، اولادیں عطا کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ مجھے اولاد عطا کر، تو اولاد عطا کرنے والا، مشکلیں دور کرنے والا وہ کون ہے؟ نبی اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں تو قرآن پاک نے بڑا دلچسپ ایک انداز اختیار کیا کہ یونس علیہ السلام جو ہے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اب جو ہے وہ قرآن اندازی کی گئی، کس کو جو ہے دریا میں پھینکے، ایک کو پھینکنا ہے، کس کو پھینکے جس کی وجہ سے ساری کشتی ڈوب رہی ہے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا گیا، اب مچھلی آئی، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، ان کو جو ہے وہ مچھلی نے آ کے ایک نگل لیا، ایک نوالا بنا لیا، مچھلی کے پیٹ میں جا کے بند ہو گئے۔ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیرے ہیں، دریا کا اندھیرا الگ، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا الگ، وہاں ظلمات، فی ظلمات ثلاث، وہاں اللہ کو پکارتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اللہ کو پکار رہی ہیں، اللہ کو بار بار پکار رہی ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں نے فاستجبنا لہ ونجیناہ، میں نے اس کی پکاروں کو سنا، اسے قبول کیا، اور میں نے اپنے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے مصیبت سے نجات عطا کر دی۔ اب مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا کون؟ اللہ کی ذات ہے، اس مشکل کو حل کرنے والا رب العالمین ہے۔ اور یہیں پر پھر قرآن پاک نے تبصرہ بھی کیا ہمارے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک جملہ کا۔ اللہ کہتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ عقیدہ کیا کہ اگر میرا یونس مچھلی کے پیٹ میں مجھے یاد نہ کرتا، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر مچھلی کے پیٹ میں وہ میری تسبیح نہ کرتا، مجھے نہ پکارتا، مجھ سے مدد نہ مانگتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت آ جاتی، قیامت تک حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو مشکلوں سے نجات دینے والی ذات کون سی ہے؟ رب العالمین۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں آ گئی ہے، وہ بھی ذکر کر دوں، وہ کیا؟ اللہ کہتے ہیں للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، اگر وہ میری تسبیح نہ کرتے، مجھے نہ پکارتے، یہاں ہی پھنسے رہتے، اس مشکل سے یونس کو بچانے والا کوئی نہ ہوتا، کب تک؟ قیامت تک، الی یوم یبعثون۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آدمی جو ہے وہ کہیں بند ہو اس طرح، مچھلی کے پیٹ میں ایک چیز چلی گئی ہے، لقمہ بن گئی ہے، تو وہ ختم نہیں ہو جاتی کیا؟ وہ قیامت تک رہے گی۔ اب قرآن نے جو کہا نا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اس نے ہمیں ایک جو ہے وہ نظریہ دیا ہے، کیا؟ کہ الانبیاء ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو نقصان پہنچائے۔ انبیاء علیہ السلام وفات کے بعد بھی اپنے قبور مبارکہ میں ان کے جسم پر زمین کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ ساری زندگی اگر زمین کے اوپر بھی رہیں وفات پانے کے بعد، یا ان کو زمین میں دفن کر دیا جائے، یا قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو ان کے جسم صحیح سالم اور بالکل اسی طرح تر و تازہ رہتے ہیں کہ جس طرح ایک زندہ انسان کا جسم ہوتا ہے۔ یہ عظمت ہے انبیاء علیہ السلام کی۔ تو یہ ذکر ہے۔ پھر قرآن پاک نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جو مصیبتیں آئی ہیں ان کا بھی ذکر کیا، غزوہ بدر کا ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استستغیثون ربکم،
کہ میرے نبی جب آپ مجھ سے مدد مانگ رہے تھے 313 تھے، مقابلے میں 1000 ہیں۔ اب اس موقع پر رات بھر جو آپ مانگ رہے تھے کس کی ذات سے؟ اللہ کی ذات سے مانگ رہے تھے۔ اب اللہ کہتے ہیں پھر میری مدد آئی، استغیثون ربکم، تو جب تو مجھ سے مدد مانگ رہا تھا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد طیبہ میں اس جنگ سے پہلے ایک بڑا واقعہ پیش آیا تھا ہجرت کے موقع پر۔ اب صرف اس واقعے کو آپ دیکھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں، انتہائی مشکل کا وقت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پہ وہاں پر رہنا جو ہے وہ بالکل مشکل اور تنگ کر دیا گیا ہے۔ ایسے حالات میں آخر کار مشرکین کی ایک میٹنگ ہوئی، ایک گھر میں وہ جا کے بیٹھے اور کہنے لگے اس آدمی سے ہم کیسے جان چھڑائیں، اس کا کوئی علاج ہی سمجھ نہیں آتا، روز بروز اس کی دعوت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیسے روکیں اس کو۔ اب وہاں پہ جو ہے وہ 3 چیزیں سامنے آئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس کو یہاں سے نکال دو، یخرجو کا، یہاں اس کو نکال دو، بھائی یہاں سے چلا جائے، ہماری جان مکہ والوں کی کم از کم چھوٹ جائے گی۔ اب باقیوں نے کہا کہ بھائی اگر یہ جان ہی چھڑانی ہے اس طرح تو یہاں سے وہ نکل کے کسی اور علاقے میں شہر میں چلے جائیں گے، وہاں کام چلنا شروع ہو جائے گا، پھر یہ سلسلہ رکے گا تو نہیں، اثر جا کے سارا پھر آخر مکے پہ ہی پڑے گا۔ یہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پھر کیا ہو؟ دوسری رائے یہ ہوئی کہ ایسا کرو کہ اس کو قید کر دو تاکہ اپنے دین کو یہ پھیلا نہ سکے۔ تو پھر کہا گیا کہ بھئی اگر اس کو قید کر لیں گے تو اس کے صحابہ کرام، باقی اس کے برادری رشتہ دار وہ ہمیں چھوڑ دیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے پکڑ کے ایک آدمی کو باندھ لیا ہے تو بس جان چھوٹ گئی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، وہ لوگ ہم پہ حملہ آور ہوں گے اور چھڑائیں گے اپنے نبی کو، ان کے صحابہ کب چھوڑیں گے ہمیں؟ اس لیے یہ طریقہ بھی نہیں ہے۔ اب تیسرا مشورہ یہ ہوا کہ ان کو نعوذ باللہ قتل کر دے، او یقتلوکا، یا اس نبی کو قتل کر دے۔ اب انہوں نے اب اس پہ ان کی جو ہے وہ متفق ہو گئے کہ کرتے ایسے ہیں کہ عرب کے جتنے خاندان ہیں 40-50 خاندان، ہر خاندان کا ایک نوجوان آئے، اب 50 آدمی مل کر یکبارگی رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منصوبہ بنایا، ان پہ حملہ کر دیں گے اور ان کو شہید کر دیں گے، جان ہی چھوٹ جائے گی۔ قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَيَمْكُرُونَ، میرے نبی یہ رات کو بیٹھ کے مشورے کر رہے تھے نا ایک طرف، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ ان کے چالوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنی تدبیر بھی کر چکا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور آخر کار تدبیر اسی کی کارگر ہوتی ہے کہ جو اللہ تدبیر کرتے ہیں نا وہی ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتا دیا کہ آپ نکلیں، رات کو یہ آئیں گے اور آپ پہ حملہ کریں گے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہجرت کا جو سفر احادیث میں موجود ہے اس میں کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے اپنے گھر سے نکلے ہیں، وہاں سے اکیلے نکلے ہیں، کوئی بھی ساتھ نہیں تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے ہیں، صدیق اکبر کے گھر تک اکیلے تھے، ان کے گھر میں گئے تو ابو بکر صدیق کو بھی ساتھ لے لیا، 2 ہو گئے، لیکن اپنے گھر سے نکل کر ابو بکر کے گھر تک وہ اکیلے تھے۔ کیا اس سے پہلے انہوں نے اس بات کا کسی کو بتایا تھا؟ تو ایک ہی آدمی ہے جی جس کو پہلے بتا دیا تھا، 2 کو پہلے بتایا تھا، ایک سیدنا صدیق اکبر کو پہلے بلا کے بتایا تھا اور ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہلے بلا کے بتایا تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دے دیا، میں نے ہجرت کرنی ہے اور دونوں کی ڈیوٹی ہے، ایک میرے ساتھ جائے گا، دوسرا میرے بستر پہ آ کے سو جائے گا، میرے گھر میں امانتیں میں اس کو دے کے جاؤں گا، وہ میرے بستر پہ سو جائے گا اور میں نکل جاؤں گا۔ ان دونوں کو بتایا تھا پہلے۔ اب یہاں پر جب اللہ کے نبی اپنے گھر سے ہجرت کے لیے نکل رہی ہیں اور گھر میں کون ہیں جی؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر کرار، سیدنا علی المرتضیٰ فاتح خیبر، یہ یہاں گھر میں ہیں، نوجوان آدمی ہے، نوجوان آدمی ہے اور گھر میں موجود ہے، بہادر ہے، دلیر ہیں، شجاع ہیں، اللہ کا شیر ہے، حیدر کرار ہیں، یہ گھر میں موجود ہیں۔ اب ایک بات سوچنے کی ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسے حالات میں کہ جب بڑے پر بڑا بھائی ہو، والد ہوں، استاد ہوں اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سسر ہیں، ایسے حالات میں کہ جب ایک آدمی کی جان پہ بنی ہوئی ہو، چاروں طرف اس کے گھر کا جو ہے محاصرہ کیا گیا ہو اور نوجوان لڑکا جو ہے اس کو کہا جائے تو سو جا، وہ چادر تان کے سو جائے، اتنا بھی نہیں کیا۔ سیدنا علی اتنا بھی نہیں کہتے یا رسول اللہ یہ دشمن جہاں جان کو خطرہ ہے، تھوڑی دور تک باہر تک ان کے نرگے سے نکالنے تک میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں،
آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کچھ نہیں کہا، جیسے اللہ کے نبی نے کہا ویسے ہی لیٹ گئے۔ اب سوال یہ کہ وہ باہر تک کیوں نہیں گئے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نرگے سے نکالنے کے لیے چند قدم باہر تک کیوں نہیں گئے؟ وجہ یہ تھا کہ رب العالمین جانتے تھے کل ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ آج اگر رسول اللہ کے ساتھ یہاں سے جب مشکل میں ہیں اور اللہ کے نبی قرآن پاک کی وہ آیت پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی نکل گئے۔ اب اکیلے نکل کے گئے، اللہ نے بچایا، مشکل سے نکالا ہے۔ اگر سیدنا علی وہ نوجوان آپ کے ساتھ ہوتا تو آج دنیا کیا کہتی؟ دیکھا نا، جب رسول اللہ پہ مشکل آئی ہے تو کس نے بچایا ہے؟ علی نے۔ علی مشکل کشا ہے، اس لیے مشکل آئی نا تو بازو سے پکڑ کر کفار کے نرگے سے رسول اللہ کو نکالنے والے علی ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، علی بستر پہ سو جائے گا اور مشکلوں سے بچانے والی ذات وہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ وہ اونگ آتی ہے، وہ ساری کائنات کی حفاظت کرتا ہے، ولا یعودہ حفظہما، اور ساری کائنات کی حفاظت کرنے میں کوئی چیز اس کو تھکا بھی نہیں سکتی۔ یہ رب العالمین کی ذات ہے، سب کا حاجت روا، سب کا مشکل کشا، پریشانی سے بچانے والا کون؟ رب العالمین کی ذات۔ تو یہ ہے جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہمارا عقیدہ، ہماری سوچ، ہماری فکر یہ درست ہو۔ اب ایک بات آخر میں بالکل رہ گئی ہے کہ جی ہم اس جملے کو نعرے کے طور پر، یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ صرف نعرہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے، ہماری سوچ ہے، مسلمان کی ایک فکر ہے، اس کے عقیدے نظریے کی بنیاد اور اساس ہے۔ ہم نے اسے نعرہ بنا لیا ایاک نعبد، بڑی اچھی بات ہے، اللہ کرے کہ ہم سب کی زبان پہ ایسے ہی نعرے ہوں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، یہ جو نعروں کی تاریخ ہے نا اسلام میں، یہ بھی بڑی پرانی ہے۔ اب ایک مثال میں ایک نعرے کی ذکر کر دوں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ ان کے دور خلافت میں ایک جماعت پیدا ہوئی جن کو خوارج کہتے ہیں، خارجی، یہ اسلام کے دشمن ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دشمن ہیں، ان کے مقابلے میں آئے ہیں، ان کی خلافت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور آخر کار انہی خارجیوں نے انہیں شہید بھی کر دیا، ان سے خلافت چھیننے کے لیے شہید کیا گیا ہے۔ یہ خارجی ہیں۔ اب تاریخ میں آپ دیکھیں، خارجیوں کا ایک نعرہ تھا۔ خارجیوں کا نعرہ کیا تھا؟ خارجیوں کا نعرہ یہ تھا کہ یہ جو زمین ہے، یہ زمین اللہ کی ہے اور اس پر جو ہے وہ حکومت بھی اللہ ہی کی ہوگی۔ الارض للہ والحکم للہ، یہ ان کا نعرہ تھا۔ نعرہ کیا تھا؟ الارض للہ والحکم للہ، زمین اللہ کی ہے اور اس پر ہم اللہ کی بادشاہی کے سوا کسی کی بادشاہی نہیں مانتے۔ اب دیکھیں کتنا زبردست نعرہ ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ کی دھرتی پر چلے گی تو صرف اللہ کی شریعت چلے گی، اللہ کا نظام چلے گا، اس کے علاوہ ہم کائنات میں کسی کا بنایا ہوا کوئی نظام نہیں مانتے، ہم صرف اللہ کا قرآن و سنت کا نظام مانیں گے۔ یہ نعرہ لے کر میدان کارزار میں اترے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ اور جب یہ نعرہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے جا کے ذکر کیا نا کہ وہ تو یہ نعرہ لگا رہے ہیں الارض للہ والحکم للہ، تو سیدنا علی نے فرمایا تھا کلمۃ الحق، بڑی زبردست بات کہتے ہیں، کلمہ جو زبان سے نکالتے ہیں نا بالکل حق ہے، جس طرح ہم یہاں کلمہ زبان سے نکالتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بالکل حق ہے۔ لیکن سیدنا علی نے کیا فرمایا تھا؟ کلمۃ الحق ارید بہا الباطل، ان کا جو ارادہ ہے نا وہ بڑا غلط ہے، وہ باطل ہے۔ ارادہ کلمے کو بیان، جملے کو ذکر کرنے سے کچھ اور ہے، مقصد کچھ اور کرنا چاہتے ہیں اور زبان سے الفاظ کچھ اور نکالتے ہیں۔ تو نعرہ صرف نعرہ نہ رہے، اللہ کرے کہ وہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ بنے۔ اور دوسری چیز ہم پاکستان کی تاریخ میں ایک اور بھی ذکر کر دوں، ایک اور نعرے کا، ہمارے یہاں ایک اور نعرہ ہے پاکستان کی بنیاد اور اساس جس کو ہم نے قرار دیا تھا، کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، کتنا زبردست نعرہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ لیکن اس نعرے کو لگانے، پاکستان کو حاصل کرنے کے بعد آج تک اس نعرے کے قریب ہم نہیں گئے۔ پاکستان کا نظام قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، یہاں کا نظام اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں ہے، اور جو بھی نفاذ شریعت کی بات کرتا ہے پاکستان کا قانون بھی اس کو ایک لمحہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آپ پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں کہ جتنے گروہ، جتنی جماعتیں، جتنے طبقات نفاذ شریعت کے لیے میدان کارزار میں آئے ہیں، ان کے ساتھ پھر کیا ہوا ہے؟
ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا گیا ہے، ان کو کچلا گیا، انہیں روندا گیا، ختم کر دیا گیا۔ کیوں؟ کہ یہ نعرہ ہمیں ایک لمحہ کے لیے گوارا نہیں ہے، یہ پاکستان کی ہماری سوچ اور فکر کے خلاف ہے۔ لیکن نعرہ کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہاں بھی یہ نعرہ ہے، اور نعرہ تب عملی طور پر پہنچے گا کہ جب ہم اس کے لیے عملی راستہ درست دیکھیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اگلی آیت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب صراط مستقیم پہ آئیں گے تو تب جا کر جو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی بات پوری ہوگی۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ کہ جمہوریت میں کبھی بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین مضمر نہیں ہے۔ نظام جمہوریت یہ غلامی کا راستہ ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کو غلام رکھنے کے لیے انگریز نے جو نظام دیا نا اس کو جمہوریت کہتے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ نے صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے جو راستہ دیا ہے نا اس کو نظام خلافت کہتے ہیں۔ اب جب بھی جمہوریت سے بغاوت کر کے نظام خلافت کی طرف نہیں آتا اس وقت تک وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ عمل کر سکتا نہیں ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ جو نعرہ ہے یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ بنے، اور اس کے لیے ہم عملی جدوجہد کریں، اور وہ ہے جمہوریت کے راستے پہ لعنت بھیج کر خلافت کے راستے پہ چلیں۔ کہ جس طرح ہمارے بالکل پڑوس میں ایک ملک ہے، وہاں پہ انہوں نے نظام خلافت قائم کیا ہوا ہے۔ آج چند مہینے، ایک سال کے قریب ان کا عرصہ نہیں گزرا، لیکن وہ پوری دنیا میں پاکستان سے تو بہت آگے ہیں، دیگر کتنے ہی ممالک سے وہ اپنی خوشحالی میں، ترقی میں، روزگار کے معاملات میں، مہنگائی کے حساب سے وہ سب سے آگے ہیں، اور آج وہ آرام اور سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نظام خلافت راشدہ کی بہاریں ہیں کہ جو اللہ نے اس ملک کو عطا اور نصیب فرما دی ہیں۔ ہمارے اندر بھی یہ نظام آئے گا، یہ جتنے ہمارے مسائل ہیں خود بخود اللہ کی ذات ان کو جو ہے وہ درست فرما دیں گے۔ جب تک ہم جمہوریت کے پیچھے چلتے رہیں گے ہم پوری دنیا میں غلام ہی رہیں گے، اور ہمیں کسی صورت میں کسی مسئلے کا کوئی حل یا میسر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی کچھ تشریح تھی جو کچھ دنوں سے آپ کے سامنے آئی ہے۔ اب اگلا جملہ جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس سے گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔